بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہزار داستان میں سے میں آپ کو ایک اور داستان سناؤں گا، اور اس کا ماخذ بھی گاؤں میں بسر کیا ہوا بچپن کا ایک برس ہے۔ میں اسے ایک آپ بیتی کے طور پر پیش نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی داستان کی صورت میں سنا رہا ہوں جس میں آپ آسانی سے آج کا پاکستان دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میرے والد صاحب چودھری رحمت خان تارڑ نے میرے ننہیال گکھڑ منڈی میں کچھ رقبہ ٹھیکے پر حاصل کر کے وہاں ایک جدید طرز کا سیڈ فارم قائم کیا تھا، جہاں وہ بیج تیار کیے جاتے جو عام طور پر درآمد کیے جاتے تھے۔ ان میں سبزیوں کے علاوہ ولایتی پھولوں کے بیج بھی شامل ہوتے تھے۔ پاکستان کے قیام سے پیشتر سری نگر کی جھیل ڈل کے کنارے بھی والد صاحب نے اس نوعیت کا ایک فارم بنایا تھا، جہاں اگائے جانے والے ڈہلیا کے پھول بلا مبالغہ گوبھی کے پھولوں کے حجم کی برابری کرتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی لاہور سے ایک ڈیڑھ برس کے لیے گکھڑ منڈی شفٹ ہو گئے۔ مجھے نارمل اسکول میں تیسری جماعت میں داخل کروا دیا گیا، اور یہ میرے لیے نہایت مشکل دن تھے۔ میری امی حسب سابق مجھے نہایت صاف ستھرے لباس میں اسکول بھیجتیں، پالش شدہ بوٹ، کلف لگی سفید شلوار اور ایک چھوٹی سی اچکن، اور بال وغیرہ بھی نفاست سے بنے ہوئے۔ یہ گیٹ اپ اسکول کے بچوں کو پسند نہ آیا۔ کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی جب وہ گاؤں کی گلیوں میں صرف ایک کرتے میں گھوما کرتے تھے، چنانچہ وہ ایک غول کی صورت میرے پیچھے لگ جاتے اور سونے کی چڑیا، سونے کی چڑیا کہہ کر میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ نعرے لگاتے تھے۔ میں ہمیشہ روتا ہوا گھر واپس آتا، اور وہاں جب میں ڈیڑھ برس بعد لاہور لوٹا تو میرے دیہاتی ہو چکے لہجے کی وجہ سے رنگ محل مشن سکول کے خالص لاہوری بچے مجھے ہائے پوت پینڈو، ہائے پوت پینڈو کہہ کر چھیڑتے، اور میں یہاں بھی روتا ہوا گھر واپس لوٹتا۔ نہ مجھے گاؤں نے مکمل طور پر قبول کیا اور نہ ہی شہر نے، اور یہ صورتحال اب تک جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ بہرحال یہ انہی دنوں کا قصہ ہے۔ میں حسب معمول سونے کی چڑیا بنا، گلے میں بستہ ڈالے، ہاتھ میں تختی پکڑے، ایک سرد سویر میں سکول جا رہا تھا۔ ریلوے لائن کے پار ہوا تو چادروں کے ایک کارخانے کے قریب میں نے گدھوں کا ایک ہجوم دیکھا، اور ان میں سے اکثر گدھوں کی لمبی گردنیں خون سے تر تھیں۔ میں ذرا قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گدھوں کے اس غول کے اندر احمو کمہار کا گدھا پڑا ہے، اور گدھ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ میں نے ایک روز پہلے بھی اس گدھے کو یہاں دیکھا تھا۔ یہ احمو کمہار کا گدھا تھا۔ شاید وہ بیمار تھا یا زخمی تھا، اور احمو اسے جان بوجھ کر یہاں چھوڑ گیا تھا، لیکن تب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، زندہ تھا، اور دور دور تک کسی گدھ کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک بچے میں جو قدرتی تجسس ہوتا ہے، اس کے زیر اثر میں ذرا اور قریب ہوا۔ چند گدھ مجھے نزدیک ہوتے دیکھ کر پھڑپھڑا کر پرے ہو گئے، اور تب مجھ پر ایک ہولناک انکشاف ہوا کہ احمو کمہار کا گدھا ابھی زندہ تھا، اٹھنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر ڈھیر ہو جاتا تھا، اور گدھ اس زندہ گدھے کی بوٹیاں نوچ رہے تھے، اور وہ نہایت منظم تھے، باری باری آگے بڑھ کر اپنا حصہ نوچتے تھے، اس لیے کہ وہ احمو کمہار کے گدھے کی پشت میں اپنی لمبی گردن یوں داخل کرتے کہ باہر صرف ان کا پھڑپھڑاتا ہوا وجود رہ جاتا، اور وہ گدھے کے اندر اپنی لمبی چونچ سے اس کے گوشت کو نوچتے، اور پھر اپنی گردن باہر نکالتے تو وہ خون سے رنگی ہوتی، اور ان کی چونچ میں گدھے کی ایک بوٹی ہوتی۔ تب ایک اور گدھ اپنی باری کا منتظر آگے بڑھتا اور اپنی چونچ اس کے اندر گھسیڑ کر اپنا حصہ نوچ کر گردن نکال لیتا، اور زندہ گدھے کے زندہ گوشت کو نگلنے میں مشغول ہو جاتا۔
تمام گدھ نہایت تحمل سے اپنی باری کا انتظار کرتے، آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے اور نہ ہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے کہ انہوں نے مشترکہ طور پر طے کر رکھا تھا کہ اس گدھے کو صلح صفائی سے کھانا اور نگلنا ہے۔ جب کبھی احمو کمہار کے گدھے کے اندر داخل ہو چکی چونچ اس کا ماس ادھیڑتی تو وہ بے طرح تڑپتا، ایک مردنی سی اس کی آنکھوں میں اتر رہی تھی۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن کو کیسے جھنجھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خوف زدہ کر سکتا ہے، اس کا بیان ممکن نہیں۔ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا۔ اس منظر میں سب سے ہولناک حقیقت یہ تھی کہ ظاہری طور پر گدھے کے پورے بدن پر کوئی زخم نہ تھا، ایک خراش تک نہ تھی، لیکن اس کا اندرون ادھڑ چکا تھا اور نصف سے زیادہ کھایا جا چکا تھا۔ مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے طیش آ گیا، اگر وہ گدھا مر چکا ہوتا تو گدھ اس کے مردار کے حقدار تھے، لیکن وہ تو زندہ تھا اور اس کے باوجود اس کی بوٹیاں نوچی جا رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے تئیں گدھوں پر حملہ کر دیا، اپنی چھوٹی سی تختی سے ان کو مارنے لگا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ تختی لگنے سے ذرا پھڑ پھڑاتے اور پھر بیٹھ جاتے۔ میں نے ایک گدھ کے دھڑ پر بھی تختی ماری جس کی گردن گدھے کے اندر گھسی ہوئی تھی، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا، اور پھر شاید کسی گدھ نے میرے بازو پر چونچ مار دی اور میں یک دم لرز کر رہ گیا کہ کہیں یہ گدھے کو چھوڑ کر مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائیں، میرے اندر کی بوٹیاں بھی نہ نوچ لیں، اور میں لرزتا روتا ہوا گھر واپس چلا گیا جہاں مجھے تیز بخار نے آ لیا۔ یہ منظر آج بھی پوری تفصیل کے ساتھ میرے ذہن پر نقش ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آج بھی کوئی ایک ایسا گدھا ہے جو بظاہر ٹھیک لگتا ہے، لیکن گدھ اس کے اندر کا نصف ماس نوچ چکے ہیں۔ گدھوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے اس گدھے کو کھانا ہے، لیکن اپنی باری آنے پر منظم رہنا ہے، آپس میں کم از کم اس گدھے کو نوچنے کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ جب تک پچھلا گوشت حلق سے اتار کر ہضم کریں گے تب تک پھر سے باری آ جائے گی، اور گدھا ابھی زندہ ہے اور اذیت سے تڑپتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس گدھے کی مدد کو پہنچے۔ کم از کم ایک چھوٹی سی تختی سے ان گدھوں پر حملہ ہی کر دے۔ کوئی